میری گفتگو کا موضوع ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلاف کی نظر میں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام اصحاب اور آپ کی اہل بیت اطہار سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ چونکہ رجب المرجب کی 22 تاریخ کو نسبت ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کا عرس مبارک ہے، تو جب بھی سال کے بعد یہ تاریخ لوٹ کر آتی ہے تو ان ایام میں سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں کی طرف سے اس عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے طعن اور اعتراض کیے جاتے ہیں۔ روافض تو روافض رہے، کچھ اہل سنت اور سنی کہلوانے والے بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے آج کے جمعۃ المبارک میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اسلاف کا کیا نظریہ اور کیا عقیدہ رہا وہ مختصر آپ کے سامنے اس کو رکھوں گا، اور جو اسلاف کا نظریہ ہے یقیناً وہی سچا نظریہ اور سچا عقیدہ ہے۔ آج ہمیں اسی نظریے اور عقیدے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ فتح مکہ کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا، اور وہ بھی بعمل مجبوری کہ جب کوئی چارہ نہیں تھا، یعنی اسلام قبول کرنے کے بغیر، تو بعمل مجبوری آپ نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ اعتراض آپ پہ کیا جاتا ہے۔ تو امام ذہبی نے اس سلسلہ میں نے لکھا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ کے بعد نہیں بلکہ فتح مکہ سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا، اور لکھا کہ 7 ہجری میں جس سال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمرہ قضا کیا، 6 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے آپ مدینہ شریف سے نکلے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا اور یہ معاہدہ ہوا کہ اگلے سال عمرہ ادا کرنا دیا جائے گا۔ تو آپ وہیں سے واپس تشریف لائے اور اگلے سال اس عمرے کو قضا کیا۔ تو 7 ہجری میں عمرہ قضا اس سال کو کہا جاتا ہے کہ جس سال میں آپ نے عمرہ قضا کیا۔ تو امام ذہبی کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری میں آپ اسلام قبول کر چکے تھے، اور خود آپ نے اس بات کو بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 7 ہجری کو اسلام قبول کیا تو اسلام کو چھپا کے رکھا اپنے والد کے ڈر کی وجہ سے۔ کہتے میں نے اپنے اسلام کا اظہار اپنی والدہ کے سامنے کیا تو انہوں نے کہا کہ اس بات کو چھپا کے رکھنا، وگرنہ تیرا باپ تمہیں اس بات پہ سزا دے گا کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا۔ تو کہتے میں نے صرف اپنے باپ کے ڈر سے اسلام کو چھپا کے رکھا، وگرنہ فتح مکہ سے پہلے میں نے اسلام قبول کیا 7 ہجری میں، اور فتح مکہ کے سال میں نے اپنے اسلام کو ظاہر فرمایا۔ لیکن البدایہ والنہایہ میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ کے سال، جس سال صلح حدیبیہ ہوا وہ 6 ہجری ہے، بغیر کسی اختلاف کے،
کہ جس سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ ادا کرنے کے لیے نکلے اور حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روکا گیا، تو یہ 6 ہجری ہے۔ تو 6 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں لما کان عام الحدیبیہ وصدوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البیت، کہ جس سال حدیبیہ کا سال تھا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ میں جانے سے روک دیا گیا، وَكَتَبُوا بَيْنَهُمُ الْقَضِيَّةَ، اور کفار کے درمیان اور آپ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال آپ عمرہ کریں گے۔ کہتے ہیں اس سال وقع الاسلام فی قلبی، اسلام میرے دل میں واقع ہو چکا تھا، اسلام کی حقانیت، اسلام کی نورانیت میرے دل میں آ چکی تھی۔ وَأَظْهَرْتُ اسلامی یوم الفتح، اور میں نے اپنے اسلام کو فتح مکہ کے سال اپنے اسلام کا اظہار کیا، قبول پہلے کر چکا تھا، اظہار فتح مکہ کے سال کیا۔ کہتے جب میں نے اسلام قبول کیا فرحب بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے اسلام قبول کرنے پر مجھے خوش آمدید کہا اور مجھے مبارکباد دی۔ وَقَتَبْتُ لَهُ، اور مجھے وحی لکھنے کا منصب اللہ کے نبی نے مجھے عطا فرما دیا۔ یہ کاتب وحی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے، آج اس پر بھی اعتراض ہے کہ یہ منصب آپ کا نہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں صرف کتابت وحی کا منصب نہیں، بلکہ دیگر قبائل میں اور دیگر ممالک کے بادشاہوں کو جو خطوط لکھنے ہوتے، وہ خطوط لکھنے کا منصب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اور یہ جو علم رکھتے ہیں حضرات وہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ کسی بادشاہ کا یہ یعنی کسی کو یہ منصب دینا کہ وہ کسی کا خط کسی کو لکھے، تو یہ کتنا اہم منصب ہے کہ جس پہ بالکل 100% اس پہ بھروسہ ہو، اعتماد ہو، تو اسے یہ منصب دیا جاتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منصب مل جانا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر، ان کے نظریے پر کتنا بھروسہ اور اعتماد تھا کہ سب سے اہم منصب جو ہے کتابت وحی والا اور خطوط لکھنے کا، یہ اللہ کے نبی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ اگر ہم ان کی بات تسلیم کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ جو کہتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول نہیں کیا، فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں فتح مکہ کے بعد بھی اگر اسلام قبول کیا ہو پھر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، اگرچہ اس لحاظ سے جو مراتب ہیں ان میں فرق موجود ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اللہ فرماتا ہے وہ برابر نہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، یعنی فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی کے ساتھ مل کے جنہوں نے جہاد کیا، غزوات کیے، جنہوں نے اپنا مال دین اسلام کے لیے خرچ کیا، چونکہ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنا مشکل بڑا تھا، فتح مکہ کے بعد تو اسلام کی حقانیت سب پہ ظاہر ہو گئی، لیکن فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنا مشکل تھا، تو اللہ فرماتا ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، اپنا مال خرچ کیا، وہ مرتبے میں برابر نہیں ہیں کن کے؟ فرمایا ان کے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور اپنا مال دین اسلام کے لیے خرچ کیا۔ پہلے والوں کی شان زیادہ ہے بعد والوں کی بنسبت، لیکن اللہ فرماتا ہے میں نے ایک چیز کے اندر سب کو برابر کر دیا ہے،
وہ کیا؟ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ فرماتا ہے جس جنت کا وعدہ فتح مکہ سے پہلے والوں کے لیے ہے، اسی جنت کا وعدہ میں نے فتح مکہ کے بعد والوں کے لیے بھی فرما دیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ فرماتا ہے میں نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا ہے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے والے ہوں، وہ فتح مکہ کے بعد والے ہوں، سب سے حسنہ کا وعدہ ہے، سب سے جنت کا وعدہ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ، خبر رکھنے والا ہے ان کی جو تم عمل کرنے والے ہو۔ اب آج اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ کام سرزد ہوئے، وہ جنگ صفین کا معاملہ، یہ جنگ جمل کا معاملہ کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے، تو اللہ فرماتے ہیں آج تھڑوں پہ بیٹھ کے ان کے عیب تراشی نہ کرو، ان پہ دانو تشریح نہ کرو، میں تو ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہوں۔ میں جس وقت جنت کا وعدہ ان سے کر رہا تھا مجھے اس وقت بھی پتا تھا انہوں نے بعد میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کے بعد انہوں نے کیا کیا معاملہ کرنا ہے۔ جنگ جمل کا معاملہ بھی میرے سامنے تھا، جنگ صفین کا معاملہ بھی میرے سامنے تھا، سب کچھ جانتے ہوئے اور خبر رکھتے ہوئے میں نے حضرت امیر معاویہ سے حسنہ کا وعدہ فرما لیا ہے۔ آج کوئی کہے کہ یہ عید تو پہلے آئی ہے، یہ حسنہ کا وعدے والی عید تو پہلے کی ہے، اور یہ جنگ جمل اور جنگ صفین کا معاملہ تو بعد میں ہوا ہے، تو اسے شرم کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کے علم پر اعتراض کرتا ہے کہ معاذ اللہ کو پہلے کا تو علم تھا کہ جو وہ پہلے کر چکے ہیں، اور بعد میں انہوں نے کیا کیا کرنا ہے، معاذ اللہ کو یہ علم نہیں تھا۔ تو خلق کائنات جل جلالہ کہ جب علم کو کوئی مانتا ہے کہ وہ کائنات کے ذرے ذرے بندے نے پیدا ہو کے آخری سانس تک اس نے کیا کیا کرنا ہے، اللہ سب کچھ علم رکھتا ہے، جانتا ہے، خبر رکھتا ہے، تو اسے بعد کے معاملات کی بھی خبر تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے آج ان پہ ان کے کاموں پہ تانو تشنی نہ کرو، یہ معاملہ میرے ذمے ہے، میں نے ان سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ جو عظمت اور شان تم فتح مکہ کے پہلو والوں کی بیان کرتے ہو، بعد والوں کی بھی بیان کرو، اگرچہ مرتبے میں برابر نہیں ہے لیکن میں نے سب سے حسنہ کا وعدہ فرما دیا ہے۔ اب دیکھو اس سلسلہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آج اگر انہیں معاذ اللہ یہ کہا جائے کہ وہ جنتی نہیں، تو اس سے یعنی اس کے لیے ان کی صحابیت کا انکار کرنا پڑے گا، یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ صحابی نہیں، اور ان کی صحابیت کا انکار دلیل قطعی تو قطعی رہی، کوئی اس پہ ضعیف سے ضعیف حدیث بھی پیش نہیں کر سکتا کہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نہیں تھے، ان کی صحابیت تواتر سے ثابت ہے۔ تو جب ان کی صحابیت مانتے ہو تو پھر ماننا پڑے گا کہ رب ذوالجلال نے جس حسنہ کا وعدہ صدیق اکبر سے فرمایا ہے اسی حسنہ کا وعدہ اللہ نے حضرت امیر معاویہ سے بھی فرمایا ہے۔ جب صحابیت مانتے ہو تو پھر ماننا پڑے گا کہ صحابیت میں منصب صحابیت میں سارے برابر ہیں، اگرچہ مراتب میں فرق ضرور ہے، درجے میں فرق ضرور ہے، لیکن منصب صحابیت میں سارے برابر ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے اس لحاظ سے سب کا ذکر کر کے فتح مکہ سے پہلے والوں کا بھی بعد والوں کا بھی دونوں کا ذکر کر کے فرمایا وہ سارے صحابہ اگرچہ مرتبے میں برابر نہیں ہیں لیکن ایک چیز میں سارے برابر ہیں کہ میں نے ہر ایک سے حسنہ کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو میرے محبوب نے جنت کی بشارت بھی دی ہے اور انہیں مغفور بھی کہا، مغفرت کی بشارت بھی دی، اور یہ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میرے صحابہ سنو، سب سے پہلے میری امت میں جو کشتی پہ بیٹھ کے بحری سفر کریں گے اور بحری سفر کر کے
وہ سفر ان کا تجارت کی غرض سے نہیں ہوگا. فرمایا یغزون البحر، وہ جہاد کریں گے. ان کا سفر سمندر کے اندر، ان کا سفر جو ہے وہ جہاد کی نیت سے ہوگا. وہ سمندر پار کر کے جب آگے اتریں گے، حملہ کریں گے، تو خالق کائنات جل جلالہ میں فتح بھی دے گا. فرمایا جو سب سے پہلے بحری سفر کرے گا جہاد کی غرض سے، قد اوجبوا، سن لو اس کے لیے جنت لازم ہو چکی ہے، اس کی جنت پکی ہے. قد اوجبوا، اس کے لیے جنت پکی ہے. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تو حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا وہ سن رہی تھی. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا محبوب جس عظیم لشکر کی خوشخبری آپ دے رہے ہو کہ وہ دریا کا سفر کریں گے اور سفر کر کے اللہ انہیں فتح بھی دے گا، ان کے لیے جنت پکی ہے، تو محبوب یہ بتاؤ آنا فیہم، میں بھی ان میں ہوں، میں بھی ان میں ہوں. اب دیکھو سمندری سفر کا اس وقت، یعنی یہ غزوات میں تصور بھی نہیں تھا، نہ رسول اللہ کی ظاہری حیات میں، نہ حضرت صدیق اکبر کے دور خلافت میں، حضرت فاروق اعظم کے دور میں صحابہ اجازت مانگتے رہے لیکن آپ نے اجازت نہ دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سب سے پہلے بحری بیڑا تیار کیا گیا اور پھر لشکر کو تیار کر کے سمندر پار کر کے جو لشکر سب سے پہلے پہنچا ہے وہ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں تھا. پہلے تصور بھی نہیں تھا. تو حضرت ام حرام پوچھ رہی ہے محبوب انا فیہم، میں بھی ان میں ہوں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا انتی فیہم، اے ام حرام تم بھی ان میں شمار ہوگی، تم بھی ان کے اندر موجود ہوگی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت یہ خوشخبری دے دی، تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر، میری امت کا ایک لشکر وہ سمندر کا سفر کرے گا اور یہ قیصر جو شہر ہے وہاں وہ لشکر حملہ کرے گا. فرمایا اللہ انہیں بھی فتح دے گا. سن لو مغفور لہم، وہ سارے کا سارا لشکر جو ہے وہ بخشا ہوا ہے، وہ مغفور ہے، بخشا ہوا ہے. جس وقت ام حرام نے یہ سنا تو عرض کرتی ہیں محبوب انا فیہم، میں بھی ان میں ہوں. تو میرے محبوب نے فرمایا نہیں، تم ان میں نہیں ہو، اس لیے کہ تم تو پہلے لشکر میں جاؤ گی، اللہ اسی میں تمہیں شہادت کی موت عطا فرما دے گا. اس دوسرے لشکر تک تم نے زندہ ہی نہیں رہنا، اس لیے تم ان میں موجود نہیں ہوگی. ام حرام تیرا نام میں نے پہلے لشکر میں لکھوا دیا ہے. اب وہ لشکر صدیق اکبر کے دور خلافت میں نہیں، حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں نہیں، حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں وہ لشکر تیار ہوا. اور حضرت امیر معاویہ صرف اس لشکر میں شامل نہیں تھے بلکہ سب سے پہلے بحری بیڑا جس ہستی نے تیار کیا ہے اسے بھی امیر معاویہ کہا جاتا ہے، اور جس کی سپہ سالاری میں سب سے پہلا لشکر سمندر کا سفر کر کے پار اترا ہے اور وہاں جا کے حملہ کیا اور اللہ نے انہیں فتح دی. اس لشکر کے سپہ سالار کا نام بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قد اوجبو کے لفظ بول رہے تھے، جو سب سے پہلے بحری سفر کر کے سمندر پار کریں گے اور اس دشمن ملک پہ حملہ کریں گے، اللہ انہیں فتح دے گا، ان کے لیے جنت لازم ہے. جس کے بارے میں میرے محبوب نے یہ خوشخبری دی ہے اس لشکر کے سپہ سالار بھی امیر معاویہ ہیں، اور جن کے بارے میں میرے محبوب یہ فرماتے ہیں کہ مدینہ قیصر پہ جو لشکر حملہ کرے گا مغفور لہو، وہ بخشا ہوا ہے، اس لشکر کے سپہ سالار کا نام بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو اس حدیث کی روشنی میں یہ پتا چلا کہ میرے محبوب نے جن کے لیے جنت کی بشارت دی اور مغفرت کی بشارت دی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. صرف شامل ہی نہیں اس میں بلکہ اس لشکر کے سپہ سالاری کی حیثیت سے
آپ اس لشکر میں گئے ہیں اور آپ کی قیادت میں گیا تو اس سے پتہ چلا کہ رب ذوالجلال نے دین اسلام کی بہت ساری فتوحات، یہاں تک کہ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ 64,000 مربع میل پہ جس ہستی نے حکومت کی ہے اسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ بہت سے علاقے آپ کی وجہ سے فتح ہوئے، اور آج کچھ لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان کے آپس کے جو اختلافات ہیں، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو جنگیں ہیں، وہ جنگ جمل ہے یا جنگ صفین ہے، ان کو یعنی موضوع بنا کر آج کچھ لوگ باس و مباحثہ کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ معاذ اللہ تعالیٰ تشنیع کرتے ہیں، اور لوگ وہ ہیں کہ جن سے نماز کہ اگر فرائض پوچھ لو تو انہیں وہ نہ آئے، جنہیں غسل تک کے فرائض کا پتہ نہ ہو، وضو کے فرائض تک نہ پتہ نہ ہو، وہ تھڑوں پہ بیٹھ کے صحابی رسول کے بارے میں معاذ اللہ وہ گفتگو کریں، تو انہیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو کیا مقام اور مرتبہ دیا، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ان کی حیثیت آسمان کے ستاروں جیسی، اور تمہاری حیثیت ان کے مقابلے میں زمین کے ذرے جیسی بھی نہیں۔ تم ان کے اوپر تان و تشنیع اور ان کے خلاف باتیں کرتے ہو، حیثیت کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لحاظ سے موضوع سخن بنانا اور ان کے خلاف معاذ اللہ تان و تشنیع کرنا، اس میں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے آپس کے جو مشاجرات ہیں اور آپس کے جو ان کے تنازع ہیں، جو جنگیں ہیں، جو لڑائیاں ہیں، ان میں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ کسی بھی صحابی کا ذکر برے لفظوں میں نہ کیا جائے، خیر سے ذکر کیا جائے، ان کے آپس کے معاملات اللہ کے سپرد کیے جائیں۔ یہ نہیں کہ ہم بیٹھ کے کہیں کہ فلاں غلطی پہ تھا، فلاں سے یہ غلطی ہوئی۔ ہاں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جو حضرت مولا علی کے خلاف آئے ہیں ان سے غلطی واقعہ ہوئی ہے، وہ خطا پہ تھے، لیکن ان کی خطا اجتہادی ہے، اور اس اجتہادی خطا پر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ثواب عطا فرمایا ہے۔ ایک اجتہاد حضرت مولا علی کا تھا اور ان کے مقابلے میں دوسرا اجتہاد حضرت امیر معاویہ کا تھا۔ حضرت علی حق پر تھے، ان کا اجتہاد درست تھا، حق مولا علی کے ساتھ تھا۔ حضرت امیر معاویہ خطا پہ تھے، لیکن ان کی یہ خطا اجتہادی ہے جس پہ تان و تشنیع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مجتہد اگر اپنے اجتہاد میں غلطی کر لے تو رب ذوالجلال اس پر بھی ایک نیکی اس مجتہد کو عطا ضرور فرماتا ہے۔ اب اس سلسلہ میں ہمارے اسلاف کا جو موقف ہے اس کے بھی چند حوالہ جات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خود حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ہے کہ آپ جب بھی آپ کے سامنے کوئی حضرت امیر معاویہ، چونکہ اس وقت تو مقابلے میں تھا نا، لڑائیاں ہو رہی تھی، جنگوں کا سلسلہ جاری تھا، دونوں طرف سے بندے شہید ہو رہے تھے، تو اس وقت بھی اگر کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اپنی زبان کو حرکت دیتا، ان پہ تان و تشنیع کرتا، ان پہ معاذ اللہ سب و شتم کرتا، انہیں برا بھلا کہتا، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ڈانٹتے اور منع کرتے کہ ہم میں سے کسی کی نیت بھی اقتدار کی نہیں ہے، کسی کی نیت بھی بری نہیں، نیت اچھی ہے، ہماری نیت بھی اچھی ہے، ہمارے جو مقابلے میں آ رہے ہیں ان کی نیت بھی اچھی ہے، وہ بھی اجتہاد پہ ہیں، ہم بھی اجتہاد پہ ہیں، لیکن ہمارے جو مد مقابل ہیں ان سے اجتہاد میں خطا واقع ہوئی ہے۔ لیکن اس پہ یہ نہیں کہ اگرچہ وہ مد مقابل آ کے بندے شہید کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی زبان نہیں کھولے گا، کوئی ان پہ سب و شتم کرنے کی میں اجازت نہیں دے سکتا۔ یہاں تک ایک روایت میں آتا ہے حضرت عدی بن حاتم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، تو آپ قبیلہ طے سے جب آپ گزرے تو اس نے عدی بن حاتم نے ایک شخص کو دیکھا اور اس نے دیکھ کے کہا کہ یہ وہ شخص ہے
یعنی جسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اصحاب نے قتل کیا، یعنی وہ ان کا وصال ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھے تو ان کی طرف سے لڑ رہے تھے، تو کہا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کو مولا علی کے اصحاب نے قتل کیا ہے۔ اور عطی بن حاتم یہ کہنے لگے کہ ویہا ھذا کان امس مسلما والیوم کافرا۔ عطی بن حاتم کہنے لگے کہ افسوس ہے اس بندے پہ، کل تک تو یہ بندہ مسلمان تھا، آج حضرت امیر معاویہ کی سپورٹ میں آ کے مولا علی کے خلاف نکلا ہے تو مارا گیا۔ تو کہنے لگا کہ یہ کل مسلمان تھا، آج یہ کافر ہو گیا۔ اب حضرت علی کے سامنے جب یہ جملے بولے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت امیر معاویہ کی بات نہیں، ان کے لشکر میں جو بندہ تھا جو حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت مولا علی کے خلاف وہ جنگ میں نکلا تھا اور پھر وہ قتل ہوا، تو یہ کہا کہ یہ کل مسلمان تھا، آج یہ کافر ہو گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مہلن، اے عدی بن حاتم چپ کر۔ مہلن کے لفظ جھڑکی کے لیے بولے جاتے ہیں کہ تم نے یہ کیسے کہا کل مسلمان تھا آج یہ کافر ہو گیا۔ مہلن چپ کر، کان امس مؤمنا وہو اليوم مؤمن، فرمایا یہ کل بھی مومن تھا آج بھی مومن ہے، اس کے ایمان کی گواہی مولا علی دے رہے ہیں۔ فرمایا میرے مقابلے میں لڑنے کی وجہ سے یہ کافر نہیں ہو گیا، فرمایا لڑا ہے لیکن بغض کی وجہ سے نہیں لڑے ہیں، ان سے لڑنے میں اجتہادی خطا واقع ہوئی ہے، یہ کوئی بغض اور دشمنی کی وجہ سے اور معاذ اللہ کوئی حسد اور عناد اور ذاتی مفاد کی وجہ سے یہ جنگ نہیں تھی، یا حضرت مولا علی سے یہ اختلاف نہیں تھا کہ آپ اہل بیت اطہار کے فرد ہیں یا آپ صحابی رسول ہیں، اس وجہ سے جنگ نہیں تھی، محض خطا اجتہادی اس کی وجہ سے یہ مد مقابل میں آئے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ ان کو کافر نہ کہو، میں گواہی دیتا ہوں یہ کل بھی مومن تھے، یہ آج بھی مومن ہے۔ اب اس سے بڑی گواہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آج اگر کوئی صدیوں بعد کوئی سید پیدا ہو اور اپنے آپ کو مولا علی کا بیٹا کہے اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار اور معاذ اللہ انہیں یہ کہے کہ وہ مولا علی کے خلاف آ گئے تو معاذ اللہ وہ جہنمی ہیں، تو اسے سوچنا چاہیے کہ مولا علی تو ان کے ایمان کی گواہیاں دیتے ہیں اور آج کا سید اٹھ کے معاذ اللہ ان کے ایمان کا انکار کرے تو اسے امیر معاویہ کے معاملات میں دخل اندازی نہیں، وہ اپنا شجرہ چیک کروائے، کہیں وہاں نہ غلطی ہوئی ہو کہ جو سچا سچا سید ہے وہ مولا علی کا فیصلہ بھی مانتا ہے، امام حسن کی صلح بھی مانتا ہے۔ اور اس سلسلہ میں امام احمد بن حنبل کا موقف کیا ہے؟ جب کسی بندے نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان سے جب پوچھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جنگوں کے بارے میں، تو امام احمد بن حنبل آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، فرمانے لگے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ کہا کہ تلک امۃ، وہ ایک لوگ تھے، گروہ تھا، قد خلت، وہ گزر گئی، یعنی وہ ایسے لوگ تھے جو گزر گئے، یعنی آئے تھے گزر گئے، لہا ما کسبت، انہوں نے جو عمل کیا وہ ان کے ساتھ ہے، وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُمْ، اور تمہارے ساتھ وہ عمل ہے جو تم کرو گے۔ اور فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے قبر کے اندر سوال یہ نہیں ہونا بتاؤ امیر معاویہ نے کیا کیا، مولا علی نے کیا کیا، فرمایا ان کا عمل ان کے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے۔ جب اللہ نے تمہیں ان کے خون سے محفوظ رکھا، یعنی امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جب اللہ نے ہمیں دونوں طرف کے خون سے محفوظ رکھا، ہمارے ہاتھ محفوظ رہے، نہ ہم حضرت علی کی طرف تھے نہ حضرت امیر معاویہ کی طرف تھے، اگر ان کے دور میں ہوتے تو کسی نہ کسی طرف تو ہوتے، تو پھر ہمارے خون جو ہیں وہ کسی نہ کسی، ہمارے ہاتھ کسی نہ کسی خون سے تو آلودہ ہوتے،
تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جب اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا ہے تو تم ان کے خلاف بول کے زبانیں گندی کیوں کرتے ہو؟ اپنی زبانوں کو بھی بچا کے رکھو، نہ حضرت مولا علی کے خلاف بولو، نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بولو، ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، تمہارا فعل تمہارے ساتھ ہے۔ قبر میں تم سے نہ امیر معاویہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ مولا علی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ حق پہ کون تھا، باطل پہ کون تھا، ان کا عمل ان کے ساتھ، تیرا عمل تمہارے ساتھ ہے۔ یہ بول کے اتنا پیارا جواب دے کے فرمایا جو تمہاری ضروریات ہیں ان کے اوپر جو ہے توجہ دو، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے مسائل سیکھو، ان کے عمل میں تان و تشنیع کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اب اس سلسلہ میں جلیل القدر تابعی حضرت عمر بن عبد العزیز، جن کی خلافت کو خلافت راشدہ شمار کیا جاتا ہے، ان کے سامنے جب کوئی حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولتا تو آپ اسے کوڑے لگاتے، اور یہ باقاعدہ لفظ موجود ہے مَضَرَبَ عمر بن عبد العزیز من سب معاویہ اصواتن، جو بندہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولتا، تان و تشنیع کرتا، تو حضرت عمر بن عبد العزیز صرف زبان سے سمجھاتے نہ بلکہ اسے کوڑے لگاتے لٹا کے کہ تم نے اس عظیم صحابی رسول جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جن کو کئی نسبتیں حاصل ہیں، وہ کاتب وحی بھی ہیں، پھر رسول اللہ کے ساتھ ان کی رشتہ داری بھی ہے، کئی لحاظ سے ان کو نسبتیں حاصل ہیں، ان کے ساتھ تم تان و تشنیع کر رہے ہو۔ پھر سب سے بڑی بات، آج ہمارا بھی اختلاف ہوتا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اگر حضرت امام حسن نے صلح نہ کی ہوتی، امام حسن نے صلح کر کے ہر اختلاف کو دور فرما دیا ہے۔ اور اس پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کا موقف کتنا پیارا ہے۔ فرماتے ہیں فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر قرار، فرق مراتب بے شمار، کہ حضرت مولا علی اور حضرت امیر معاویہ کی یہ نہ کوئی سمجھے ہم برابری کر رہے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں مولا علی کا مقام اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے، اور ان کے مقابلے میں امیر معاویہ کا مقام اتنا نیچے ہے، درمیان میں اتنا فاصلہ ہے، اگر کوئی برق بجلی کی رفتار سے چلنے والا دوڑنے والا گھوڑا ادھر سے سفر شروع کرے اور مولا علی کے مقام تک پہنچنا چاہے، درمیان کی مسافت کو طے کرنا چاہے، تو میرے امام کہتے ہیں وہ بجلی کی رفتار سے چلنے والا گھوڑا دوڑ دوڑ کے تھک سکتا ہے، درمیان کی مسافت ختم نہیں ہو سکتی۔ آج کوئی جاہل یہ سمجھے کہ حضرت امیر معاویہ کا موضوع بنا کے تم ان کو مولا علی کے برابر کرنا چاہتے ہو، اس جاہل کو اپنے عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ ہم ہرگز امیر معاویہ کو، حضرت امیر معاویہ تو صرف مولا علی کے نہیں، مولا علی کے بچوں کے بھی خادم ہیں، ان کے بھی نوکر ہیں۔ ہم تو یہ بھی نہیں سمجھتے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام حضرت امام حسن امام حسین کے برابر ہے، ہم تو ان کا مقام ان سے بھی نیچے سمجھتے ہیں، لیکن یہ برابری نہیں، لیکن جو مقام ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ ذات نہیں کہ جن پہ تم اپنی گندی زبان سے تان و تشنیع کرو، یہ وہ ہیں جن کو رب ذوالجلال نے رسول اللہ کے صحابی ہونے کا منصب عطا فرمایا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر قرار، حق مولا علی کی طرف ہے، لیکن فرماتے ہیں مگر معاویہ بھی ہمارے سردار۔ یہ نہیں کہ وہ پنڈی کا گجر جو اپنے تائیں وہ کہتا ہے کہ شاہ کہتا ہے اپنے آپ کو، وہ یوں بیان کرے کہ بھئی جب ہم مولا علی کا نام لیتے ہو تو آپ ان کے دشمنوں کا سوچتے ہو۔ میرے امام نے کہا اس طرح ان کا ذکر نہ کرو جس طرح وہ پنڈی کا شاہ کہتا ہے کہ پاؤں کی جوتی اور سر کا تاج برابر نہیں۔ میرے امام کہتے ہیں حق بدست حیدر قرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، پاؤں کی جوتی نہیں معاذ اللہ، معاویہ بھی ہمارے سردار، ہم انہیں بھی سردار مانتے ہیں، معاویہ بھی ہمارے سردار۔ تان ان پہ کار فجار، ان پہ تان و تشنیع کرنا
کوئی سید ہو کے اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے بڑوں کے کیے ہوئے فیصلے نہ مانے. سید ہو کے وہ تانو تشنی کرے اسے زیب نہیں دیتا. فرمایا یہ فاسقوں فاجروں کا طریقہ ہے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان کرتا ہے. مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پہ کارے فجار. یہ ہے ہمارے اسلاف حضرت مجدد پاک، ان کا جو نظریہ ہے اور جو حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کا نظریہ ہے اور جو داتا گنج بخش علی حجویری کا نظریہ ہے، یہ ہے ہمارے اسلاف. آنکھیں بند کر کے کسی کی آج جو ہے وہ تحقیق کی ضرورت نہیں، چاہے وہ کسی بھی بڑے آستانے کا گدی نشین کیوں نہ ہو. اعلیٰ حضرت پہ آنکھیں بند ہیں، مجدد پاک کے پہ آنکھیں بند ہیں، اور داتا گنج بخش علی حجویری پہ آنکھیں بند ہیں. جو ان کا نظریہ ہے یقیناً وہی 100% سچا نظریہ ہے. اگر چاہتے ہو کہ کل کو نجات ملے، قبر میں کوئی پوچھا نہ جائے کہ تم نے نظریہ کن جیسا اپنایا، اگر چاہتے ہو کہ ہر لحاظ سے نجات ہی نجات ہو تو پھر آنکھیں بند کر کے داتا صاحب کا نظریہ اپنا لو. پوچھا جائے اگر قبر میں کس نظریے پہ تھے، کہو اسی پہ تھا جس پہ داتا گنج بخش علی حجویری ہے، اسی پہ تھا جس پہ امام اہل سنت ہیں، اسی پہ تھا جس پہ مجدد دین و ملت ہیں، اسی پہ تھا جس پہ مولا علی کا شہزادہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آج کچھ لوگوں نے اس لحاظ سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیادت پر بھی تان کیا. انہوں نے صلح کی تو لوگ کہتے ہیں سید وہ نہیں ہوتا جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کسی کے حوالے کر دے، وہ بادشاہ وہ سید نہیں ہوتا. یعنی حضرت امام حسن کی سیادت پر بھی تان کی ہے اس پنڈی کے گجر نے، اور کہتا اپنے آپ کو وہ سید ہے. اب دیکھو حضرت امام حسن پہ یہی اعتراض ان کے دور میں بھی ہوا جب آپ نے صلح کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور ہم کہتے ہیں یہ جتنے آج کے یہ نئے نئے رافضی جو اعتراض کر رہے ہیں، اگر ان کی اصل دیکھو تو ان کے بڑوں نے، جہاں ان کی اصل ملتی ہے، ان کے بڑوں نے یہ سارے اعتراض کیے ہوئے ہیں. اب یہ اعتراض حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تھا. قوت القلوب کے اندر یہ لفظ موجود ہے، فلما سلم الحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الامر الی معاویہ تھا. حضرت امام حسن نے جب معاملہ حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دیا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، بیعت کر لی، تو فقال لہ رجل من الشیعہ، تو شیعہ میں سے ایک بندہ جو اپنے آپ کو شیعہ نے علی کہتے تھے کہ ہم علی والے ہیں، علی کے گروہ والے ہیں، ان میں سے ایک بندہ اس نے کہا حضرت امام حسن کو، کیا کہا؟ آج مفہوم نکالا جائے تو جو اعتراض اس شیعہ نے کیا وہی اعتراض اس پنڈی کے شاہ نے کیا. سیم اگر مفہوم نکالا جائے، الفاظ اگرچہ مختلف ہیں. اس نے یہ کہا، پنڈی کا شاہ کہتے کہ سید وہ نہیں ہوتا کہ جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کسی کے حوالے کر دے. اور اس شیعہ نے اعتراض کیا کیا؟ اس نے کہا یا مذل المؤمنین، معاذ اللہ. حضرت امام حسن کو کہا کہ اے مومنین کو ذلیل کرنے والے، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے، کہ تم نے امیر معاویہ سے صلح کر کے مومنین کو ذلیل کر دیا، معاذ اللہ. اب یہ لفظ جب اس نے امام حسن کے بارے میں بولے تو حضرت، اب دیکھو یہ کوئی ووٹ چھوٹا تو نہیں تھا کہ حضرت امام حسن جس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے اور جس کی حمایت کرے، جس کو امام حسن اپنا ووٹ دے دے، اور یہ چھوٹا ووٹ تو نہیں. ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ مان رہے تھے کہ جس کی حمایت حسن کر رہا ہے، جس کو ووٹ امام حسن دے رہا ہے، میں اس کے ایمان کو بھی مانتا ہوں، اس کا عقیدہ بھی مانتا ہوں، اس کو مومنین کی خلافت کا قابل بھی مانتا ہوں، وہ مومنین کا امیر المؤمنین ہونے کے قابل ہے، تبھی تو میں ووٹ دے رہا ہوں. یہ تھا مطلب حضرت امام حسن کی صلح کا. تو یہ اتنا بڑا ووٹ تھا. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ووٹ، اس کی حیثیت ہی اتنی بڑی کہ اس ووٹ نے یہ تسلیم کیا کہ حضرت امیر معاویہ مسلمان بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، ان کا ایمان بھی مانا، ان کا عقیدہ بھی صحیح مانا، اور یہ ساری چیزیں تسلیم کر کے یہ ووٹ دیا. تو وہ بندہ کہنے لگا کہ اے امام، تم نے تو اے مومنین کو ذلیل کرنے والے،
تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بل انا معز المؤمنین، میں نے مومنین کو ذلیل نہیں کیا بلکہ میں نے تو مومنین کو عزت دی ہے، عزت کا تاج پہنایا ہے۔ کیوں؟ فرمانے لگے میں نے دو فرمان میرے سامنے تھے، ایک میرے ابا جی کا حضرت مولا علی کا، اور دوسرا میرے نانا جی امام الانبیاء کا۔ امام الانبیاء کا فرمان یہ تھا، میرے محبوب جب میں چھوٹا تھا مجھے اپنی جولی میں بٹھا بٹھا کے کہتے تھے ھذا ابنی سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، لوگوں سنو ایک وقت آئے گا یہ سرداروں والے کام کرے گا، جب مسلمانوں کے دو گروہوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے گا، میرا یہ بیٹا سرداروں والے کام کر کے ان دو گروہوں کے اندر صلح کروا دے گا۔ ایک تو یہ فرمان سامنے ہے، دوسرا حضرت مولا علی کا فرمان سامنے ہے۔ میرے ابا جی نے کہا تھا سمعت ابی علیہ السلام، میں نے اپنے ابا جی سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے لا تکرہوا امارت معاویہ، حضرت امیر معاویہ کی امارت کو ناپسند نہ کرنا، ان قریب ایک وقت آئے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے بعد ان کو یہ معاملہ سپرد کیا جائے گا انہو سیلی ھذا الامر بعدی، میرے بعد خلافت کی ذمہ داری سب انہیں سونپی جائے گی، لہٰذا اے حسن ان کی امارت کو ناپسند نہ کرنا۔ حضرت امام حسن کہتے ہیں میں نے تو ان دونوں فرمانوں کو مانتے ہوئے مسلمانوں کو ذلیل ہونے سے اور مسلمانوں کو قتلنے سے میں نے بچایا ہے، میں نے ذلیل نہیں کیا، میں نے صلح کر کے مسلمانوں کو عزت عطا فرما دی ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المحجوب کے اندر جب یزید لعین کا اس کا جب ذکر کیا تو داتا گنج بخش علی حجویری کہتے ہیں یزید ابن معاویہ اخزاہ اللہ دون ابیہ، یزید بن معاویہ اللہ اسے رسوا کرے، دون ابیہ اسے رسوا کرے ان کے ابا جی کو نہیں، دون ابیہ اخزاہ اللہ دون ابیہ، یعنی ذکر ہے یزید کا لیکن حضرت امیر معاویہ کا بھی ذکر کیا۔ اگر مطلقاً کہہ دیتے اخزاہ اللہ تو ہو سکتا ہے کوئی یہ شک نکالتا کہ داتا گنج بخش نے یہ بد دعا جو ہے وہ امیر معاویہ پہ بھی کی ہے اور معاذ اللہ یزید دونوں پہ کی ہے، تو داتا صاحب نے یہ غلط فہمی دور کی اور فرمایا یزید کو تو اللہ رسوا کرے، امیر معاویہ کو نہیں، ان کے ابا جی کو نہیں۔ حالانکہ عربی کلام کے اندر یہ قانون ہے کہ جب بیٹے کا نام لیا جائے اس کی ساتھ ولدیت کا ذکر کیا جائے اور آگے کو نسبت بیان کی جائے تو وہ نسبت کا ایٹومیٹک تعلق جو ہے وہ پچھلے نام کے ساتھ ہوتا ہے، باپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ جس طرح کئی صحابہ ایسے کہ جن کے ابا جی جو تھے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اب صحابی کا نام لے کے آگے اس کی ولدیت بھی ذکر کر کے آگے کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ، تو اس رضی اللہ کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ صحابی کے ساتھ، باپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو عربی کا قانون یہ تھا اگر دون ابیہ کے لفظ داتا صاحب نہ بھی بولتے مطلقاً کہتے یزید ابن معاویہ اخزاہ اللہ، پھر بھی اس کا تعلق یزید کے ساتھ تھا، امیر معاویہ کے ساتھ نہیں تھا، لیکن داتا صاحب نے کہا قانون تم اپنے پاس رکھو، کوئی یہاں سے بھی شک نکال سکتا ہے کہ داتا صاحب نے امیر معاویہ کو یہ کہہ دیا، اس لیے تمہاری غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں، یہ دعائے ضرر، یہ بد دعا میں نے یزید کے لیے تو کی ہے، ان کے ابا جی کے لیے نہیں کی ہے۔ اخزاہ اللہ دون ابیہ، میں کہتا ہوں پنڈی والو دور نہ جاؤ، یہ 300 کلومیٹر کے فاصلے پہ داتا گنج بخش علی حجویری کو ہی دیکھ لو، نہ بغداد جاؤ، نہ ہندوستان مجدد پاک کی بارگاہ میں جاؤ، نہ اعلی حضرت کی بارگاہ میں جاؤ، داتا صاحب کو پڑھ لو، کشف المحجوب پڑھ لو، تو تمہارے عقیدے کا قبلہ درست ہو سکتا ہے۔